الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کو فرمان عالی لکھا، اور اس کتاب میں تھا کہ جس نے مسلمان کو بلا قصور قتل کیا یا تو وہ اپنے ہاتھ کے قصاص میں گرفتار ہوگا، مگر یہ کہ مقتول کے وارثوں کو راضی کرے، اور اس میں یہ تھا کہ مرد عورت کے عوض قتل کیا جائے گا، اور اس میں یہ تھا کہ جان میں دیت ہے 100 اونٹ، اور سونے والوں پر 1000 دینار، اور ناک میں جب پوری کاٹ دی جائے پوری دیت 100 اونٹ ہیں، اور دانتوں میں دیت ہے، اور ہونٹوں میں دیت ہے، اور فوتوں میں دیت ہے، اور اعلی تناسل میں دیت ہے، اور پیٹھ میں دیت ہے، اور آنکھوں میں دیت ہے، اور ایک پاؤں میں آدھی دیت ہے، اور مغز تک پہنچنے والے زخم میں 1/3 دیت ہے، اور پیٹ میں پہنچنے والے زخم میں 1/3 دیت ہے، اور ہڈی منتقل کر دینے والے زخم میں 15 اونٹ ہیں، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سے ہر انگلی میں 10 اونٹ ہیں، اور دانت میں 5 اونٹ ہیں۔ نسائی، دارمی اور امام مالک کی روایت میں ہے کہ آنکھ میں 50 اونٹ ہیں، اور ہاتھ میں 50 اونٹ، اور پاؤں میں 50 اونٹ، اور ہڈی کھول دینے والے زخم میں 5۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث کی میں نے کل عربی بھی پڑھی تھی، اور ترجمہ بھی جو آج پڑھا ہے وہ بھی پڑھا تھا، اور کچھ میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی۔ آج تھوڑی سی وضاحت پھر کروں گا اس کی، انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ پوری ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ جو قتل عمد ہے اس میں قاتل پر قصاص واجب ہے، لیکن اگر مقتول کے وارث دیت قبول کر لیں، نہ دیت ہے، اور اگر بالکل معاف کر دیں تو قصاص ہے، نہ دیت تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی یا قصاص قبول کریں یا دیت یا معاف کر دیں، یہ ان کے اختیار میں ہے مقتول کے وارثوں پر۔ اس پر ساری امت کا اجماع ہے کہ قصاص میں عورت اور مرد کا فرق نہیں، قاتل مرد ہو مقتولہ عورت یا برعکس کا قصاص واجب ہے۔ قتل عمد میں اگر دیت دی جائے تو 100 اونٹ ہیں، اور قتل خطا و شبہ عمد میں تو 100 اونٹ ہی واجب ہیں، کہ ان میں قصاص نہیں ہے۔ یعنی واجب نے تو 100 اونٹ ہی ہیں رکھے ہیں، واجب تو 100 اونٹ ہی ہیں، لیکن اگر وہ قاتل بجائے اونٹ کے دینار دے تو 1000 اشرفیاں دے، اگر اونٹ دینے پر قادر ہو جب بھی سونا دے سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک کے ہاں سونے والا دینار ہی دے گا، اونٹ نہ دے گا۔ امام شافعی کے ہاں اونٹ ہی دے گا، سونا نہ دے گا۔ ہاں اگر وارثین مقتول سونا لینے پر راضی ہو جائیں تو سونا دے۔ یہ حدیث جو ہے بہت سارے علماء خیر کی تائید کرتی ہے۔ خیال رہے کہ اگر کسی عضو کے کٹ جانے سے نفع یا جمال جاتا رہا تو اس میں پوری دیت واجب ہوگی نا، جان کی دیت کے برابر، یعنی 100 اونٹ، کیونکہ یہ ایک معنی سے جان ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے تمام دانت توڑ دے تو اس کی پوری دیت 100 اونٹ دے گا۔ اس صورت میں منافعت اور جمال دونوں ختم کر دیے۔ ایک دانت میں دیت کا 20واں حصہ یعنی 5 اونٹ واجب ہیں۔ جو دانت توڑے یا داڑھ یا کیل، یہ حکم خطا توڑنے کا ہے۔ عمدن توڑے گا تو قصاص واجب ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے السن بسن، اگر ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ دے تو ان کی دیت 16,000 درم ہے، یعنی جان کی دیت سے زیادہ۔ یہ دانتوں کی خصوصیت ہے کہ ان کی دیت جان کی دیت سے بڑھ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بچے کے دانت توڑے تو 14,000 واجب ہے، اس کے 28 دانت ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 20 دانت توڑنے میں پوری دیت ہے، زیادہ توڑنے میں زیادتی پر کچھ نہیں ہے۔
اسی طرح اگر کسی کے دونوں ہونٹ یا دونوں فوتے یا ذکر کاٹ دیا اعلی تناسل یا گولیاں جسے ٹیسٹیز کہتے ہیں، فوتے اسے کہتے ہیں، تو پوری دیت واجب ہے کہ اس صورت میں منافعت پوری ضائع کر دی، اس کی ایک قوت جو مردانہ ہے وہ ساری ختم کر دی. یعنی اگر کسی کی پیٹھ توڑ دی اور اس کا پانی یعنی ایسی جو مردانہ قوت ہے جس سے اولاد ہوتی ہے مادہ منویہ، تو پوری دیت واجب ہے. اسی طرح اگر دونوں آنکھیں نکال دیں یا پھوڑ دیں تو پوری دیت واجب ہے. اس صورت میں دیت کی منافعت بالکل جاتی رہی. اگر ایک آنکھ پھوڑ دی تو آدھی دیت ہے کہ وہ دوسری آنکھ کام کرے گی. زمانہ فاروقی میں ایک شخص نے کسی کو ایسی چوٹ ماری کہ اس کی نظر، سننے کی طاقت، عقل، کلام سب زائل ہو گئی. دماغ پہ غالباً چوٹ لگ گئی ہوگی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر 4 دیت لازم کی. سبحان اللہ. یوں ہی ایک ہاتھ، ایک آنکھ، ایک کان ضائع کر دینے میں آدھی دیت واجب ہے. پھر پیٹ کے بارے میں بات کی ہے کہ اگر پیٹ میں ایسا زخم لگایا جو آر پار ہو گیا یا دماغ میں ایسی چوٹ لگائی کہ زخم امت دماغ تک پہنچ گیا، یعنی دماغ کو جسے کہتے ہیں زخم، چوٹ آ گئی، ضرب آ گئی، تو تہائی دیت یعنی 33 اونٹ ایک اور پھر ایک اونٹ کا تیسرا حصہ واجب ہے. یا پھر ایسی چوٹ ماری کہ ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو اس میں 15 اونٹ واجب ہیں. یہ احکام ہیں جن میں عقل کو دخل نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے. پھر ہاتھ یا پاؤں کی چنگلی توڑے یا انگوٹھا، سب کی دیت یکساں ہے. حالانکہ انگلی اور انگوٹھے میں فرق ہے. یہاں عقل نہیں کام کرتی، یہاں مصطفیٰ کی تعلیم کام کرتی ہے. 10 اونٹ چھوٹی بڑی کا اعتبار نہیں، یعنی انگوٹھا ہو یا چھنگلی ہو، چھوٹی انگلی جسے کہتے ہیں، چیچی جسے کہتے ہیں، بس 10 اونٹ دے گا. عقل کو کوئی نہیں ہے. یہاں مصطفیٰ کا کام چلتا ہے، انہی کی تعلیم ہے. دانت کی دیت کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی. ہر دانت میں 5 اونٹ ہیں یا 500 درہم واجب ہیں، دانت خواہ کوئی سا ہو. پھر جو اعضاء بدن میں 2 ہیں، اگر ان میں سے ایک کو بیکار کر دے تو اس پر آدھی دیت ہے. جیسے 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں. اگر دونوں کو بیکار کر دے تو پوری دیت ہے. یعنی پھر اگر ایسا زخم لگایا کہ اس سے کھال و گوشت کٹ گیا، ہڈی کھل گئی، سامنے نظر آنے لگ گئی، تو اس میں 5 اونٹ لازم ہیں. خیال رہے کہ زبان کاٹ دینے یا داڑھی مونڈ دینے میں پوری دیت ہے، یعنی 100 اونٹ واجب ہیں. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کی داڑھی مونڈ دے پکڑ کر زبردستی، یا اس کی زبان کاٹ دے تو 100 اونٹ ہیں، پورے قتل کی دیت ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس نے مٹایا ہے، داڑھی کو. 100 اونٹ دے. مگر افسوس کہ اب تو مسلمان خود ہی داڑیاں مڑواتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین معاف فرمائے. بس ہمیں سب کو معاف فرمائے، مجھے بھی سب کو. ان سے خود ان کی اپنی داڑھیوں کی دیت کون لے؟ مصطفیٰ ہی پوچھیں گے. داڑھی میں مرد کا جمال ہے جن کے زائل کر دینے میں پوری دیت واجب ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم لک الحمد والیک المشتقى وبک المستغاث وانت المستعان لا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.